الله الرحمن الرحيم الحمد لمن خلق الإنسان وعلمه البيان والتبيان وأوضح له الهدى والإيمان الصلاة والسلام من خص بالقرآن والآثار المحمودة الإحسان وآله الطيبين حجج الرحمن المطهرين عن الرجس بنفس القرآن أما بعد فقد قال الله تبارك وسبحانه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا صلوات بارے دیگر صلوات اسلام دین ہے علم و عمل کا. تین حصے میں ہیں اسلام کے جو عموماً تقسیم کیا گیا ہے. پہلا حصہ اسلام کا عقائد میں، پھر عبادات میں اور پھر معاملات میں. زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں کہ جس شعبے کے لیے اسلام میں احکام موجود نہ ہو. ہر شعبہ حیات کے لیے اسلام رہنمائی کرتا ہے. سب سے اہم ترین شعبہ جس پر تمام اسلام کی بنیاد رکھی گئی وہ ہے عقائد. عقائد اسلام میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں. انہی بنیادوں پر باقی ساری عمارت تعمیر کی گئی. صلوات پڑھی. آگے آ جائیے. محمد وآل محمد صلوات. سلوات مل کے پڑھیے، بہت بڑا ثواب ہے. سلوات توجہ ہے نا میری گزارشات سے. پہلا حصہ اسلام کا جو بنیادی حیثیت رکھتا ہے وہ ہے عقائد کا حصہ. عقائد ہی اسلام میں وہ بنیادیں ہیں کہ جن پر باقی عمارت تعمیر ہوتی ہے. یوں سمجھ لیجیے، اصل عربی میں کہتے ہیں جڑ کو، اور اصول جمع ہے، یعنی اسلام کی بنیادیں جڑیں، اور فروعات جمع ہے فرع کی. فرع کہتے ہیں ٹہنی کو، کہ عبادات اسلام کی ٹہنیاں ہیں. یعنی ایک درخت میں اگر صرف جڑیں ہوں اور اس کی ٹہنیاں نہ ہوں تو پھر وہ دھوپ چھاؤں اور بارش سے نہیں بچا سکے گا. اسی وقت ہی بچائے گا کہ جب اس میں ٹہنیاں ہوں. اور اگر جڑ ہی نہ تو ٹہنیوں کو سوال ہی نہیں. پھر تو ممکن ہی نہیں کہ ٹہنیاں ہوں. اگر جڑ ہی نہ ہو تو پھر تو یہ مشکل ہے نا کہ اس پر ایسے ہی بغیر کسی بنیاد کے ایک عمارت بنانے لگے آپ، اور آپ نے بنیادیں تو بنا دی، بنیادیں ہیں، مگر وہ بنیاد عقائد کو بنیاد کہتے ہیں. اس پر جو عمارت تعمیر ہوگی جس سے آپ فائدہ اٹھائیں گے وہ عمارت فروعات دین کہلائے گی. یعنی وہ فروعات کہ جن کے کرنے سے آپ کو فائدہ پہنچے گا. ٹہنیاں ہی وہ درخت کی چیزیں ہوتی ہیں نا کہ جس سے ثمر ملتا ہے. ثمر ملنے کا ذریعہ، پھل حاصل کرنے کا ذریعہ درخت میں ٹہنی ہے نا. اگر ٹہنی نہیں تو پھل ہی نہیں مل سکے گا. تو گویا عمل نتیجہ اعتقاد ہے. غور نہیں کیا آپ نے؟ یعنی نتیجہ اعتقاد کو عمل کہتے ہیں. یوں سمجھ لیجئے کہ ایمان تابع علم ہے. جتنا علم بلند ہوگا اتنا ایمان بلند ہوگا، اور عمل تابع ایمان ہے. جتنا ایمان پختہ ہوگا اتنا عمل زیادہ ہوگا. اگر توحید پر واقعی ایمان، صلوات پڑھ لیجیے. آپ ذرا تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تو یہ آنے والے آپ میرے ادھر آ جائیے. ادھر آ جاؤ. جگہ آ جائیے جگہ تو ہے. نعرہ حیدری. سلوات پڑھ لیجیے.
گزاشت ہے۔ جتنا علم زیادہ ہوگا اتنا ہی ایمان پختہ ہوگا، اور جس قدر ایمان پختہ ہوگا اتنا ہی عمل زیادہ ہوگا۔ یعنی اگر کوئی شخص توحید کو ماننے کا دعوے دار ہے تو ثبوت اس کی نماز سے ملے گا۔ اعلان تو کر رہے ہیں کہ اللہ کو ایک مانتا ہوں، اللہ کو تسلیم کرنے کا اگر اعلان کر رہا ہے، توحید کا دعویٰ کرتا ہے تسلیم کرنے کا، اور بارگاہ عزتی میں جھکتا ہوا نظر نہیں آتا، تو یہ دعویٰ تو جھوٹ کے مترادف ہوگا۔ اللہ کو مانتے اور نماز نہیں پڑھتا، یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا۔ بھائی توحید ماننے کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں جھک جائے، اس کے احکام پر عمل کرے۔ اگر مان گیا ہے واقعی اسلام کو، یعنی عقائد بنیاد ہے اور فروعات ہیں، یہ تمام احکام اسلام، اور عبادات میں افضل ترین عبادت ہے نماز، افضل ترین عبادت۔ حصہ عبادات میں نماز سے بڑھ کر کوئی عمل زیادہ وہ نہیں۔ آپ لاکھ دعویٰ کرتے رہے مگر معصوم نے یہ کہہ دیا الصلاۃ ان قبلت قبل ما سوا فإن ردت رد ما سوا، اگر نماز قبول ہوئی تو باقی اعمال قبول ہوں گے، اگر نماز قبول نہیں تو کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ بلکہ حدیث کی لفظیں تو یہ ہے کہ اگر نماز رد کر دی گئی، نہ پڑھنا تو دور کی بات ہے نا، اگر پڑھی ہوئی نماز رد کر دی گئی تو باقی اعمال خود بخود رد ہو جائیں گے۔ یعنی عملیات تمام اعمال کو قبول کرانے کا ذریعہ ہے نماز۔ اگر نماز ہی نہیں پڑھی، آپ لاکھ اور عمل کرتے رہیے، دن رات دعویٰ کریں ہم یہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں، مگر معصوم نے یہ کہا کہ اگر نماز نہیں ہے، حضرت باقر العلوم کا جب وقت آخر پہنچا، تمام اصحاب اعزاء جمع ہوئے، سب نے پوچھا کہ مولا کوئی آخری وصیت فرمائیے، تو میرے امام کی جو آخری لفظ تھی وہ یہ تھا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، تمہیں نماز کی وصیت کرتا ہوں، نماز کی وصیت کرتا ہوں، نماز کی وصیت کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد فرماتے کہ جو عمدن نماز کو ترک کر دے گا، جو مسلمان نماز نہیں پڑھے گا، ان حق کا اللہ ہے، واجب ہے اللہ پر کہ اس کو جہنم میں داخل کرے۔ یہ آپ کے امام نے فرمایا ہے، امام علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ اگر نماز کو کوئی ترک کرے گا، عمدن نماز نہیں پڑھے گا، تو اللہ پر واجب ہے کہ اس کو جہنم میں داخل کرے۔ اب یہ مجھے بتائیے کہ معصوم کا قول ہے، حکم معصوم ہے نا، اب اگر کوئی اس میں اپنا ذاتی اجتہاد کرنے لگے تو وہ اور بات ہے۔ یہ تو معصوم کا وہ قول ہے کہ جسے غلط سمجھنے والا خود غلط ہے۔ اگر کوئی کہے کہ یہ غلط ہے تو گویا تمام اتنے احکام ہیں اسلام کے، ان کی بنیاد ہے عقائد پر۔ اگر عقائد درست ہے تو احکام درست ہوں گے۔ اگر اللہ کو اللہ تسلیم کر لیا ہے تو اللہ کے احکام کو تسلیم کرے گا۔ اگر پیغمبر کو پیغمبر تسلیم کر لیا ہے، یہ کلام مجید میں یہ آیت ہے کہ میرے حبیب، یہ جو ہے نا ابی لہب وغیرہ ابو سفیان، یہ سب سمجھتے ہیں کہ آپ سچے رسول ہیں، یہ جانتے ہیں کہ آپ سچے رسول ہیں، یہ مانتے ہیں، معلوم ہے انہیں کہ آپ سچ بول رہے ہیں، مگر آپ کو تسلیم اس لیے نہیں کرتے کہ اگر آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے تو انہیں وہ کرنا پڑے گا جو آپ کہیں گے۔ آپ نماز کے لیے کہیں گے تو کرنا پڑے گا، آپ روزے کے لیے کہیں گے تو رکھنا پڑے گا، آپ حج کے لیے کہیں گے، مذہب اہل محمد میں حج کی تو بہت تاکید ہے نا، کہ اگر مسلمان مستطیع ہو جائے، آنے جانے کا خرچ بھی رکھتا ہو، گھر والوں کو بھی خرچ دے سکتا ہو، راستے میں کوئی خطرہ بھی نہ ہو، وہ حج کے لیے جا سکتا ہو، اور نہ جائے تو میرے معصوم امام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہود و نصارہ میں شمار ہوگا، جو حج کی طاقت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے اور حج نہیں کرتا، تو وہ قیامت کے دن مسلمانوں میں نہیں، یہود و نصارہ میں۔ یہ معصوم فرما، گھبرانے کی بات تو نہیں ہے، یہ ممبر کا فریض ہے نا جہاں میں بیٹھا ہوں، وہ ادا کرنا ہے نا۔ تو میرے حبیب یہ سمجھتے تو ہیں کہ آپ سچے رسول ہیں، مگر یہ جانتے ہیں کہ جب یہ کلمہ پڑھ دیں گے تو جہاں پر آپ بات کہیں گے انہیں رکھنا پڑیں گے۔ یہ کوئی زیادہ بھاری تو نہیں ہے نا،
زیادہ بوجھ بھی نہیں ہوتا ہے، صرف اتنا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، دور سے دیکھنے والا سمجھ جاتا ہے نا، پہچان ہے نا، گھبرانے کی بات تو نہیں ہے۔ جو اس عمل کے عامل ہیں ان کے لیے خوشی ہے، اور جو نہیں ہے وہ آج تہیہ کر لیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ معصوم امام نے یہ کہا ہے نا۔ اور میں اگر وہی لفظیں دوہرا دوں جو حدیث کی ہے تو میں اس میں انشاءاللہ پھر دوہراؤں گا کہ جن شیطان کے اب نہیں ہے جب وہ رکھ کے آئیں گے۔ اتنا سا فرق ہے نا کہ پیغمبر نے کہا یہ بات رکھ لو، وہ رکھ لیے، یعنی اللہ نے جسے مرد بنایا ہو اسے کیا شوق ہے عورت بننے کا؟ یہ پہچان ہے نا، یہ فرق ہے مرد اور عورت کے درمیان۔ تو جو عمل خدا کہے، جو پیغمبر فرمائے اسے مان لینا، اس پہ عمل کرنا، یہ ہے اسلام۔ بہت سے وہ لوگ ہیں جو اسلام تو تسلیم کر لیا انہوں نے، ایمان نہیں لائے۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ اسلام اور ایمان میں فرق ہے، صرف اسلام اور ایمان میں بہت سا فرق ہے۔ یہ میری زبان سے نہیں، آیت ہے 26ویں پارے میں ارشاد ہوتا ہے قالت الاعراب آمنا، میرے حبیب یہ عرب لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، عرب کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ قل لم تؤمنوا، تم انہیں کہو کہ تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے۔ لما يدخل الایمان فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا، تو ایمان کا لانا اور ہے، اسلام کا لانا اور ہے۔ یہ سارے کے سارے جو ہے اسلام تو لائے ہیں، ایمان نہیں لائے۔ ایمان وہ ہوگا جو آپ کہیں گے، یہ اسلام لائے ہیں، ایمان نہیں۔ یہ میں نے آیت پڑھی ہے، روایت تو نہیں ہے نا، اور یہ سورہ منافقون تو پوری سورہ ہے نا 28ویں پارے کا، اذا جاء المنافقون قالوا نشهد انک رسول اللہ۔ یہ منافق جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آ کے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد انک لرسول، واللہ یعلم انک لرسول، اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ میرے رسول ہیں، اللہ جانتا ہے کہ آپ رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ غور نہیں کیا آپ نے؟ ہے پیغمبر کی خدمت میں، پڑھ رہے ہیں کلمہ، کیا انہوں نے یہی کہا نا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ کیا مانی؟ اظہار کیا اللہ کی توحید پر اور آپ کی رسالت پر، یعنی کلام تو سچا، متکلم جھوٹے ہیں۔ بات تو سچی کہہ رہے ہیں، کہنے والے جھوٹے ہیں۔ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز باقی رہ گئی اس کلمے میں، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی کمی رہ گئی کہ کلمہ پڑھنے کے باوجود اللہ کہہ رہا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ کلمہ پڑھنے کے باوجود۔ دیکھیے یہ پورا جو اسلام ہے نا مکمل، سارے کا سارا اسلام پیغمبر نے ساری امت سے منوایا بغیر دکھائے، اور امت نے مانا بغیر دیکھے۔ بہت سی چیزیں اسلام میں، حضور نے کہا اللہ ہے، سب نے مان لیا ہے۔ حضور نے فرمایا جنت ہے، سب نے مان لیا ہے۔ جہنم ہے، سب نے مان لیا ہے۔ حور و غلمان ہوں گے، سب نے مان لیا ہے۔ ملائکہ ہیں، سب نے مان لیا ہے۔ وہاں سے وحی آتی ہے، سب نے تسلیم کر لیا آتی ہے۔ یہ قرآن وہاں سے آیا، سب نے مان لیا ہے۔ حضور نے کہا قیامت ہوگی، میزان، یہ سب کچھ ہوگا، ایک دن ایسا آئے گا حساب و کتاب کا۔ حضور کہتے چلے گئے، آ جاؤ بھائی ادھر آ جاؤ، صلوات پڑھ لیجیے۔ یہ میرے عزیز العین سے آئے ہیں، کہ صلوات زور سے پڑھ لیجیے، صلوات مل کے پڑھ لیجیے نا سارے۔ توجہ ہے نا؟ حضور نے کہا یہ ہے، انہوں نے کہا ہے قیامت آئے گی ہے، انبیاء تھے ہیں، تمام چیزیں پیغمبر منواتے گئے بغیر دکھائے، اور ساری امت نے تسلیم کیا بغیر دیکھے۔ نہ حضور نے دکھانے کی پیشکش کی، نہ کسی نے دیکھنے کا اصرار کیا۔ بھئی یہ تو ہو سکتا تھا اللہ تو دیکھنے میں نہیں آتا، جنت تو انسانوں کے لیے ہے،
یا رسول اللہ وہی دکھا دیجیے، کوئی ایک فرشتہ ہی پورے زبان میں کسی ایک چیز کو دکھا دیجیے۔ نہ امت نے دیکھنے کے لیے اصرار کیا اور نہ پیغمبر نے دکھانے کی پیشکش کی، حضور منواتے گئے، وہ مانتے چلے گئے، اور سارا اسلام پیغمبر نے منوایا بغیر دکھائے، امت نے مانا بغیر دیکھے۔ پورے اسلام میں اگر پیغمبر نے دکھایا تو صرف علی، توجہ ہے نا؟ یہ دیکھیں آپ کے چہرے خوش ہو گئے امیر المومنین کا نام آتے ہیں، میرے امام فرماتے ہیں کہ علی کا نام ہے اور چہرہ خوش ہو جائے پھول کی طرح تو ماں کو دعا دو کہ امانت میں خیانت نہیں ہوئی۔ محمد وآل محمد، فیصل الاخبار میں حدیث ہے۔ تو میں نے عرض کیا تمام اسلام پیغمبر نے منوایا، توجہ، پیغمبر نے منوایا بغیر دکھائے اور امت نے مانا بغیر دیکھے، اور اسلام میں اگر حضور نے دکھایا تو صرف علی، اور امت کی بات قسمتی اگر نہیں مانا گیا تو صرف علی۔ نہیں مانا گیا صرف علی، سب کچھ مان لیا کہ پیغمبر نے نہیں دکھایا، اور وہی نہیں مانا کہ جسے دکھایا تھا نا۔ معلوم ہے نا آپ کو، وہ آخری حج تھا نا حضور کا، آخری حج کے موقع پہ اعلان کر دیا کہ مسلمانوں یہ میرا آخری حج ہوگا۔ اب آپ ذرا سوچ کے بتائیں کہ کوئی مسلمان ایسا ہوگا جس نے سنو کہ میرے رسول کا آخری حج ہے اور حج کے لیے نہ گیا ہو؟ بھائی اللہ کے آخری نمائندہ کا آخری حج، ان کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا تو حج بھی نہیں ہوگا۔ کسی نمائندہ یعنی کوئی اللہ کا رسول اس کے بعد حج کے لیے نہیں بلائے گا۔ حضور آخری بار بلا رہے ہیں نا، کہا کہ میرا آخری حج ہے۔ اب یہ سننا تھا آخری حج کا کہ عالم اسلام امڑ کے چلا مکہ کی طرف، تمام لوگ اکٹھے ہو کے کہ حضور کا آخری حج ہے، عالم اسلام اکٹھا ہو کے۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جب حضور نے آخری حج کا اعلان فرمایا نا، اس زمانے میں امیر المومنین مدینے میں نہیں ہے، امیر المومنین یمن میں گورنر تھے۔ اس دور میں جب آخری حج ہو رہا تھا نا، اٹھائیے الغدیر، امیر المومنین اس زمانے میں یمن میں گورنر ہے۔ یا رسول اللہ، اس علی سے جدا ہونا آپ لمحات کے لیے برداشت نہیں کرتے، یہ انہیں اپنے سے دور کیسے بھیج دیا؟ علی وہاں یمن میں گورنر بن کے چلے گئے کہ دیکھو آنے والے مورخین کے قلم کا رخ موڑ رہا ہوں، کوئی یہ نہ کہہ دے کہ علی انتظام سلطنت نہیں جانتا تھا، علی کو معلوم نہیں تھا سلطنت کیسے چلاتے ہیں، تو اپنے زمانے میں گورنر بنا کے لوگوں کو بتا دیا کہ پیغمبر کے زمانے کا منتظم سلطنت، اور جو لوگوں کے پسندیدہ ہوں گے منتظمین سلطنت، وہ پیغمبر کے زمانے میں چپراسی بھی نہیں بنے، علی گورنر ہے، یہ یمن کے گورنر۔ تو یہ جن لوگوں نے عرب کی سیر صحیح کی ہے، ہم نے تو کتابوں میں پڑھا ہے، عرب کا جغرافی یہی ہے کہ یہ مکہ ہے نا، مکہ یہ خط استوا پہ واقع ہے، تو شمال میں ہے مدینہ اور جنوب میں ہے یمن۔ یہاں سے جنوب کی سمت کون سی ہے؟ یہاں سے شمال جنوب کیسے پڑتا ہے؟ یہ ایسے ہی ہے نا۔ تو گویا شمال میں مدینہ اور جنوب میں مکہ سے یمن۔ یہ تمام جنہوں نے عرب کا جغرافیہ لکھا یہی لکھا ہے کہ جنوب میں ہے مکہ سے یمن اور شمال میں ہے مدینہ منورہ۔ حضور شمال سے چلے اور علی یمن جنوب سے چلے، وہاں سے پیغمبر چلے مدینہ سے، اور یہاں سے وہاں سے نبی چلے، یہاں سے مسیح چلے۔ دونوں بھائی مکہ سے باہر بغلگیر ہوئے۔ علی اور نبی جب ملے تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا ان میں نبی کون ہے علی کون۔ نور سے نور مل رہا تھا نا، دونوں بھائی بغلگیر ہو رہے۔ مکہ تو اب مفتوح علاقہ ہے نا، 10 ہجری میں یہ آخری حج ہو رہا ہے اور 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا۔ مفتوح علاقہ میں جب کوئی سردار آتا ہے، یہ بھائی وقت کی بات ہے نا، عجیب وقت ہے، یہی مکہ تھا، پیغمبر گلیوں سے گزرتے
لوگ کانٹے بچھا دیتے، پتھر مارتے، کوڑا کرکٹ پھینکتے، کون سی ایسی بات تھی جو حضور کے ساتھ نہیں کی؟ مگر آج وہی مکہ ہے جو کانٹے بچھاتے تھے آج آنکھیں بچھا رہے ہیں۔ ہاتھوں میں ہاتھ دیے ہوئے دونوں بھائی داخل ہوئے مکہ میں، مناسک کے حج شروع ہو گئے، اور مناسک کے حج کے دوران علامہ جلال الدین سیوطی سورہ منصور میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت آئی فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ میرے حبیب جب حج کے مناسک سے فارغ ہو جاؤ تو گھر نہیں جانا، حج سے فارغ ہو کے فانصب نسب قائم کرو، جانشین دکھاؤ، دنیا کے سامنے پیش کرو، اور یہ کام کرنے کے بعد پھر اللہ کی طرف جانے کی تیاری کرو، اللہ کی طرف۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جانے کے لیے تیاری کرو اللہ کے پاس۔ یہ کام کرنے کے بعد حج کے بعد یہ کام کرنا، یعنی یہ آیت ایسے مقام پہ آئی کہ اس کا اور کوئی ترجمہ بن پاتا ہی نہیں۔ لوگوں نے بڑی کوشش کی، نہیں ہو سکتا اور ترجمہ، بس آپ فارغ ہو جائیے تو فن سب نسب قائم کرے، جانشین دکھائے، اور اس کے بعد اللہ کی طرف جانے کی تیاری کرے۔ اب بس آیت آئی مناسک حج میں، حضور نے مناسک حج کو سمیٹا، خطبہ سے فارغ ہوئے اور پیغمبر نے تیاری کی، حضور چلنے کے لیے تیار ہوئے۔ اب آپ کو معلوم ہے نا کہ مکہ والے جانتے ہیں کہ پیغمبر پھر نہیں آئیں گے، اس لیے کہ رسول نے بتا دیا میرا آخری حج، انہیں معلوم ہے نا کہ حضور ادھر نہیں آئیں گے۔ اب کون ایسا مکہ کا رئیس ہوگا جو پیغمبر کو الوداع کہنے کے لیے، سیاف کرنے کے لیے چلے ہوں گے سارے، یہ یہاں سے چلے الوداع کہنے کے لیے، اور وہ لوگ جو ساتھ آئے ہوئے وہ بھی ہے، اور وہ تمام لوگ جو دور و نزدیک سے آئے ہوئے تھے وہ ساتھ ساتھ ہیں۔ پیغمبر کی سواری چلی مکہ سے، اور مکہ سے چلنے کے بعد ٹھیک دوپہر کے وقت 18 ذی الحجہ کو اس مقام پہ پہنچے کہ جہاں سے راستے پھوٹتے تھے مختلف اطراف میں۔ اب یمن والے یمن میں جائیں گے، طائف والے طائف میں جائیں گے، مکہ والے مکہ میں پلٹ جائیں گے، مدینہ والے ساتھ جائیں گے، مختلف علاقوں کے لوگ وہاں سے بکھر جائیں گے، جسے کہتے ہیں غدیر خم۔ بس اس مقام پہ سواری کا پہنچنا تھا، ادھر سواری پہنچی اور ادھر سے آیت پہنچی، پیغمبر کی سواری رکی، آیت کے الفاظ عجیب تھے، یا ایھا الرسول، یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے بھیجے ہوئے پہنچا دیجیے، ما انزل الیک من ربک، وہ پہنچائیے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا، جو رب کی طرف سے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ فعل نہیں کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَہ، تو گویا رسالت کا کوئی کام وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، لوگوں کے شر سے اللہ بچائے گا۔ یہ جو آیت کی آخری فکر ہے نا، غور طلب ہے، اگر مسلمان انہیں الفاظ پہ غور کر لیتا بہت سے جھگڑے ختم ہو جاتے، لڑائی نہ رہتی۔ اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ اب ذرا مجھے عالم عرب میں دکھائیے کہ کون سی ایسی طاقت ہے کفار کی کہ جس سے پیغمبر کو خدشہ ہو۔ آج اللہ فرما رہا ہے نا میں بچاؤں گا، جب خطرہ تھا نہیں کہا میں بچاؤں گا، دعوت دولت سیرہ میں فرماتا میں بچاؤں گا، بات تھی ہجرت کی شب، خطرہ تھا فرما دیتا میں بچاؤں گا، بدر میں خطرہ تھا، احد میں تھا، خیبر میں تھا، خندق میں تھا، بہت سے ایسے واقعات تھے جہاں خطرہ تھا، خدشہ تھا، وہاں نہیں کہا میں بچاؤں گا، آج فرما رہا ہے میں بچاؤں گا۔ اور ایسے عالم میں کہ جب کفر کی طاقت ہی نہیں، پھر کفار مکہ تھے، فتح مکہ میں شکست کھا گئے، قریش مکہ کی خندق کی جنگ آخری تھی، اس کے بعد وہ نہیں لڑے۔ اب یہود تھے وہ خیبر میں شکست کھا گئے، وہ عیسائی نجران والے مباہلہ میں مان گئے، پورے جزیرۃ العرب میں کفر کی طاقت ہے ہی نہیں، اور ساتھ جو چل رہے ہیں سارے ساتھی یہ وہی تو ہیں جو نمازیں پیچھے پڑتے ہیں، حج ابھی کر کے آپ سارے حاجی، سارے ساتھی، سارے کے سارے پڑھے لکھے لوگ، سمجھ
ایماندار لوگ ساتھ ہیں، کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ جس سے پیغمبر کو خطرہ ہے، مگر اللہ احسان کر رہا ہے کہ آج میں بچاؤں گا۔ جب خطرہ تھا وہاں نہیں کہا میں بچاؤں گا، آج فرماتا ہے میں بچاؤں گا۔ یا اللہ پہلے نہیں کہا، آج کیوں کہا؟ کہ پہلے مقابلہ تھا کافروں سے اور آج کا مقابلہ منافقوں سے۔ نفاق کی جنگ زیادہ خطرناک ہے نا، اندرونی لڑائی زیادہ۔ غور نہیں کیا آپ نے کہ سورۃ تحریمہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں اللہ کہہ رہا ہے رسول سے کہ دو کوئی ایسی عورتیں ہیں مؤثر طبقہ ازواج سے جن سے کچھ خدشہ ہو گیا، تو اللہ فرما رہا ہے کہ میرے رسول گھبراؤ نہیں، فإن اللہ و مولاہ و جبریل و صالح المؤمنین۔ ایک تو اللہ آپ کا مددگار ہے، ایک جبرائیل، اور ایک جو مومنین میں سب سے بڑا ساحل ہے، سب سے بڑا ساحل ہے، یعنی مدد کے مقام پر اللہ علی کا نام اپنے ساتھ بیان کر رہا ہے۔ توجہ نہیں کیا؟ مقصد میرا یہ تھا کہ ہیں دو عورتیں اور اللہ ایسے نوٹس لے رہا ہے جیسے کوئی لشکر آ رہا ہو۔ ایسے بدر کی بات نہیں کی، وعد کی نہیں کی، خیبر خندق میں ایسے انداز میں نہیں بولا جن انداز میں آج تنبیہ ہو رہی ہے کہ گھبراؤ نہیں ان سے، اور انہیں تنبیہ ہو رہی ہے میرے رسول پر تم غلبہ نہیں ڈال سکتی کہ ہم سب رسول کے مددگار ہیں۔ یعنی ہے گھر کا کوئی اندرونی معاملہ، ہیں دو عورتیں اور اللہ اتنا سخت نوٹس لے رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اندرونی جو خطرہ ہوتا ہے بیرونی خطرے سے زیادہ خطرناک، جو اندرونی خدشات ہوتی ہے نا یہ بیرونی سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ تو میں کر رہا تھا کہ اللہ نے کہا آج میں بچاؤں گا، آج کیوں؟ خطرناک مقام کے لیے نہیں کہا، آج کہا اس لیے کہ وہ جھگڑا تھا کفار کے ساتھ جو خون دشمن، اور آج کا خطرہ تھا۔ بھائی غور نہیں کیا آپ نے، ذرا اور توجہ کیجیے نا، دیکھیے اللہ نے واضح الفاظ میں کہا نا کہ آج میں بچاؤں گا، کیا مانی؟ اب تک جو لڑائیاں تھی وہ تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے، آپ نے ان کے لیے لڑائیاں لڑی، وہ آپ کی اپنی ذمہ داری، اور آج کی لڑائی ہے علی ولی اللہ کے لیے۔ وہ حالات کیسے بھی ہو سنا دیا کیجیے، علی ولی اللہ جب ہو تو میں بچاؤں گا۔ آپ کہہ دیا کیجیے میں بچاؤں گا، تو اللہ نے علی ولی اللہ کی ذمہ داری لی کہ یہاں میں، اور آیت ہے نا کہ میرے رسول ڈرنے کی بات نہیں کہہ دو، اور آیت کے تمام الفاظ قابل توجہ ہے۔ یا ایھا الرسول، اے میرے بھیجے ہوئے، بلغ پہنچا دیجیے، کیونکہ رسول کا کام ہی پہنچانا ہے نا، وما علی الرسول الا البلاغ، پیغمبر کا کام پہنچانا ہے، بنانا نہیں، بنا نہیں سکتے، پہنچا۔ اب کہا کہ پہنچا دیجیے، یا ایھا الرسول، اے میرے رسول۔ یہ ہمارے یہاں پاکستان میں جو نظام ہے نا حکومتوں کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ ضلع ہوتے ہیں، ضلع سب جانتے ہیں آپ، ضلع میں ہوتا ہے بڑا حاکم کون؟ ڈی سی، اور پھر ڈویژن بنی، ڈویژن کا بڑا حاکم کمشنر، اور پھر صوبہ بنا، صوبے کا بڑا حاکم۔ اب یہاں مجھے معلوم نہیں کیا ہوتا ہے، وہاں گورنر، گورنر ہوتا ہے آخری، ادھر ڈی سی، اور اس کے نیچے والے تو کسی شمار قطار میں ہی نہیں، اور وہ ڈی سی، اور پھر وہ کیا کمشنر اور گورنر، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو اب فرض کیجیے یوں بات سمجھنے کی کہ مثلا وہ جھنگ کے ڈی سی ہے نا، ہمارا تعلق چونکہ ضلع جھنگ سے ہے، وہاں جھنگ میں ڈی سی ہے، اگر اتفاق سے خدا نخواستہ گورنر پنجاب سے ان کی کوئی عزیز داری ہو، یہ میں مثال کی بات بیان کر رہا ہوں، مجھے معلوم نہیں ہے، کوئی ہے کسی نہیں، کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ ایسی بات ہے، گورنر پنجاب سے کوئی رشتہ داری ہو، عزیز داری، گورنر پنجاب ان کے بزرگ ہو، یہ عزیز ہو، یہ جھنگ والے ڈی سی، تو جب وہ گورنر پنجاب نجی خط لکھیں گے انہیں، تو اس میں لکھیں گے مائی ڈیئر عزیز القادر، میرے پیارے فلاں فلاں، جو نجی القاب ہے سارے لکھیں گے، مگر جب سرکاری چٹھی لکھیں گے تو اس میں لکھنا پڑے گا ٹو دی ڈپٹی کمشنر جھنگ، ایسا ہی ہے نا، سرکاری چٹھی میں سرکاری نام،
وہاں ہماری نیت تو نہیں لکھیں گے سرکاری چٹھی میں. اللہ جب رسول سے نجی باتیں کرتا ہے تو یاسین یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، مگر آج سرکاری کام تھا سرکاری نام سے پکارا یا ایھا الرسول. سرکاری نام سے پکارا نا، کیونکہ رسول کا کام ہی پہنچانا ہے. یہ بھیجے ہوئے پہنچا، اور کیا پہنچا؟ ما انزل الیک من ربک. کبھی ایسا ہوا کہ رسول نے اپنی طرف سے پہنچایا ہو؟ وہی تو پہنچاتے ہیں جو اللہ بھیجے. اگر آج تاکید ہو رہی ہے کہ یہ مسئلہ ایسا ہے، دنیا سمجھ لے کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا تھا، اب رسول پہنچا رہے ہیں. اور اس کے بعد آیت تو اسلوب بدل گیا. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ فعل نہیں کیا، بلنے کی نسبت سے یہ مولانا سے پوچھ لینا، یہ سیدھے تو میں بھی بنا دوں گا. ہونا چاہیے تھا وَإِن لَمْ تُبَلِّغْ، اگر آپ نے نہیں پہنچایا. ہونا یہ چاہیے تھا نا وَإِن لَمْ تُبَلِّغْ، اگر آپ نے نہیں پہنچایا بلنے کی نسبت سے. مگر اللہ فرما رہا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ فعل کر کے نہیں دکھایا. اب میری سمجھ میں نہیں آتا 23 سالہ رسالت میں کون سا فعل باقی تھا؟ نمازیں ہو چکی، روزے ہو چکے، حج کر کے آ رہے ہیں، زکاتیں مسلمان لے دے چکے، سارا کام تو ہو چکا. اللہ فرماتا ہے اگر یہ فعل نہیں کیا، اگر یہ فعل نہیں کیا فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةَ، تو گویا رسالت کا کوئی کام، یعنی اتنا عظیم کام ہے کہ پوری رسالت داؤ پہ لگا دی. اگر یہ نہیں کیا تو گویا یہ بڑی عجیب بات ہے. یا اللہ، میری تو سمجھ میں نہیں آتی یہ بات. 23 سال رسول ظاہری تبلیغ، چلو 40 سال خاموش تبلیغ، 23 سالہ تبلیغ میں کون سا ایسا ظلم تھا جو رسول پہ نہ ہوا ہو؟ پتھر انہیں مارے جائیں، کانٹے یہاں بچھائے جائیں، ہر ایک ظلم رسول پہ ہو، اور یہ حکم دے دیا جائے کہ اگر آپ نے 1 گھنٹے کا فنکشن نہیں کیا، اگر آپ نے 1 گھنٹے کا فنکشن نہیں کیا کوئی رسالت کا کوئی کام، کہ 23 سالہ پوری رسالت اتنے کیے ہوئے کام یہ آج کے ایک فنکشن کے لیے 1 منٹ میں کہہ دیا جائے کہ کچھ بھی نہیں. غور نہیں کیا. دیکھو حضور نے بظاہر جو کام کیا کتنا، 23 سال 23 سال ہے نا، تبلیغ جو ہوئی 23 سال. حضور جو اب دیکھیے نا، مثلا کوئی حاکم آ جائے نا 100 سالہ پروگرام لے کے، یہ گھبرا نہ جانا، مثال کی بات ہے. 100 سالہ پروگرام لے کے آ گئے، اب 50 سال کام کیا، آپ کیا کہیں گے؟ 1/2 کام کیا، آدھا. ایسا ہی ہے نا، بات تو بڑی آسان ہے بھائی. اگر 100 سالہ کام ذمہ ہو اور کرے کام 50 سال تو کتنا کیا؟ آدھا. اور اگر 10 سال کام کریں تو یہ بڑے 10 کام کیا. ایسا ہی ہے نا. اور اگر 2-3 دن کام کریں، 100 سالہ منصوبہ تھا، کام کیا 2-3 دن، تو یہ ایسا ہی ہے نا جیسے کچھ نہیں کیا. یعنی قلت کے وہ آداب جو عدم پر دلالت کرے، نہ ہونے کے برابر. حکم تھا 100 سال کا، کام کیا 2-3 دن، کہ 3 دن تو ایسے ہی ہے جیسے کچھ بھی نہیں کیا. اب حضور اللہ کے ہاں سے جو پروگرام لائے تھے وہ پروگرام تھا قیامت تک کے لیے، پروگرام قیامت تک کے لیے، اور کام کرے 23 سال. پروگرام تھا اللہ کا قیامت تک کے لیے. اسلام قیامت تک کے لیے ہے نا، تو پروگرام قیامت تک کے لیے، اور کام کرے 23 سال. اگر قیامت تک کا انتظام کر کے نہ جائے تو ایسے ہی ہے جیسے کچھ نہیں کیا. تو غدیر کا فنکشن نہیں تھا بلکہ قیامت تک کا انتظام تھا. قیامت تک کا انتظام تھا کہ میرے رسول اگر یہ نہیں کیا تو کیا ہوا؟ اب یہ جو کام ہو رہا ہے نا، وہ قیامت تک کا انتظام ہو رہا ہے. قیامت تک کا
گھبرا تو نہیں رہے نا؟ وہ مجھے یاد ہے اصول الدین کے ایک دو کے باقی ہے، تو یہ ضمن میں سمجھتا تھا اسے سمجھانے سے پہلے کہ یہ بھی آ جائے درمیان میں ہے، وہ انشاءاللہ پھر کل پرسوں آ جائیں گی، گھبرانے کی بات تو نہیں ہے نا، وہ مجھے یاد ہے، میں بھول نہیں گیا۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اگر قیامت تک کا انتظام رسول نہ کرے، اہتمام نہ کرے، تو ایسے ہی ہے جیسے کچھ نہیں کیا۔ اب پیغمبر نے سواری روکی، حضور کی سواری رکی، جو ساتھ تھے انہیں روک لیا، جو پیچھے آ رہے تھے انتظار ہو رہا تھا، اب جو آگے نکل گئے تھے نا کچھ تیز لوگ تھے، ہو سکتا ہے مدینے والے ہو کے ادھر ہی تو آنا ہے، وہ آگے آگے تھے نا، تیز سواری تھی بعض لوگوں کے پاس، اب وہ آگے جا رہے تھے تو پیغمبر فرماتے ہیں چچا عباس بن عبد المطلب سے، حضرت عباس سے فرماتے ہیں چچا ذرا آسان کہو نا کہ آگے جانے والے پیچھے پلٹ آئے اور پیچھے والے جلدی سے۔ عباس بن عبد المطلب جہر الصوت، بلند آواز والے، اللہ نے ان کے گلے میں لاؤڈ اسپیکر رکھ دیا تھا، جناب عباس کے گلے میں بہت بلند آواز سے بولتے تھے، کہا کہ چچا انہیں ذرا بلاؤ۔ یا رسول اللہ کیسے بلاؤ کہ آج آزان نئی قسم کی ہو، چونکہ اعلان بھی نیا ہوگا۔ یا رسول اللہ کیسی آزان؟ کہو نا حیا علی خیر العمل، آؤ مسلمانوں سب سے بہتر عمل کی طرف۔ بعض علماء مورخین نے لکھا ہے کہ اسی میدان میں ایک بچہ بھی پیدا ہوا تھا، اسی میدان میں۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ یہی ایک بچہ پیدا ہوا تھا، محمد بن ابی بکر، عورتیں ساتھ تھی نا ایسے عالم میں بھی۔ جناب اسماء کے یہاں یہ بچہ پیدا ہوا اور پیدا ہوتے ہی یہ آخر العمل کی اذان سنی، عمر بھر اس پہ عمل کرتا رہا۔ تو یہ بہرحال بلاؤ ان کو واپس، یہ اذان بلند ہوئی، آگے جانے والے پیچھے پلٹے اور پیچھے رہ جانے والے تیزی سے آئے کہ کیا۔ اب پیغمبر سواری سے اترے اور اتر کے فرماتے ہیں کہ یہ جو تیز مزاج لوگ ہیں نا جن کے جانے کا خدشہ ہے، ان کے اونٹوں کے پالان لے کے ممبر بنا دو، نہ پالان ہوں گے نہ جائیں گے۔ تیز مزاج لوگ نہیں تھے بھائی، یہ ممبر کا کوئی عجیب مسئلہ ایسی بات تو نہیں تھی۔ آصف برقیہ آنکھ چمکنے کی دیر میں اگر تخت بلقیس منگا سکتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ کچھ علم کتاب رکھتے تھے، من علم کتاب، کچھ علم کتاب، اور یہاں وہ ہے کہ جو پوری کتاب کا عالم ہے اور دوسرا پوری کتاب کا معلم ہے۔ کیا یہ مدینے سے یار سے ممبر نہیں منگوا سکتے؟ آ سکتا ہے نا بھائی۔ دیکھو یہاں پیغمبر نے سارے وہ کام کیے کہ جو ہمیشہ یاد رہے۔ یہ اتفاق سے میں جلدی سے آ گیا نا یہاں، یہ مثال کی بات ہے نا، اور ادھر پہنچا تو اتفاق ایسا تھا کہ جہاں میں پہنچا تو وہ ممبر نہیں تھا، کرسی میز نہیں تھے۔ یہ ہمارے اسٹیج سیکرٹری صاحب گئے اور جلدی سے تمام تلاش کیا، وہ ملا نہیں، یہ ٹوکرا اٹھا لائے، ٹوکرا سمجھتے ہیں نا، ٹوکرے پہ چادر بچھائی، کہا کہ مولانا تقریر کیجیے۔ اب میں نے ٹوکرے پہ بیٹھ کے تقریر کر دی۔ وہاں دبئی میں ایک صاحب ملے کہ جناب آپ نے بڑی اچھی تقریر کی۔ بھائی کون سی تقریر؟ میں تو ہمیشہ ہی اچھی کرتا ہوں۔ کون سی والی تقریر؟ کہ وہ جو ٹوکرے پہ کی تھی، وہی تقریر جو ٹوکرے پہ کی تھی۔ تو پیغمبر یادگار قائم کرنا چاہتے تھے کہ عربوں کا کاروبار تھا نا اونٹوں کے ساتھ، کہ جب پالان شتر اٹھایا کریں گے انہیں یاد آ جائے گا کون سا اعلان، وہ پالانوں کے ممبر کا۔ آزان بھی نہیں اور ممبر بھی نہیں، خیر العمل کی آزان اور پالانوں کا۔ بہت مولوی غصے میں آتے ہیں تو کہتے ہیں علی ولی اللہ کہاں ہے کتابوں میں؟ پاکستان میں تو ہوتا ہی کہ ہم آزان میں کہیں ملتا ہی نہیں۔ میں نے کہا پڑھتے کتابیں تو ملتا، پڑھیں گے تو کہاں سے ملے؟ چلو نہیں ہوگا نہیں ہوگا، مگر یہ تو بتاؤ کتنی کتابوں میں دکھاؤں کہ غدیر سے لے کر پیغمبر کا باقی پورا دور، خلافت اولیٰ کا مکمل دور اور خلافت ثانیہ کا پہلا دور، حی علی خیر العمل جزو اذان رہا۔ اور نکالنے والے نے جب نکالا تو یہ کہہ کے نکالا کہ یہ آزان میں فکر آنے سے خیر العمل کا
لوگوں کو علی کا اعلان ولایت یاد آ جاتا ہے۔ اتنے تو پڑھو نا جو عام کتابوں میں ہے۔ اب جناب وہ ممبر لگ گیا، ممبر، اور ممبر سے پیغمبر جلوہ افروز ہوئے، اس لیے لگایا گیا تھا نا۔ تو طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی آفیسر آ جائے، مثلا یہ تو آپ کے تجربے کی بات ہے، ایک افسر آئے تھے 5 سال کے لیے، انہیں منصوبہ دیا گیا، جب وہ جانے لگے اب نیا آ گیا، تو سمجھدار افسر جو ہوگا، بڑا آفیسر، وہ جانے سے پہلے ایک پریس کانفرنس بلائے گا، جس میں مؤسسین کو بلائے گا، آنے والے آفیسر کو بٹھائے گا، اچھے اچھے مؤسسین کو، صحافیوں کو، سب کو بلا کر وہاں یہ بتائے گا کہ میں نے یہ کیا، یہ کام کیا، یہ کیا، یہ کیا، سب کے سامنے اعلان کرے گا اب میں جا رہا ہوں، یہ آ رہا ہے۔ تو بس یوں سمجھ لیجیے کہ غدیر کے مقام پر پیغمبر نے عالمی کانفرنس طلب کی۔ یوں سمجھ لیجیے نا کہ یہ ختم نبوت کا آخری کنونشن تھا یا امامت کے افتتاحی اجلاس۔ یہی کچھ تو ہو رہا تھا، پیغمبر کھڑے ہوئے یہی تو کہا تمام مسلمانوں سے کہ تمہیں روزہ سکھایا، نماز سکھائی، حج بتایا، زکات یہ وہ، جب سب نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ سکھایا، پیغمبر کی نگاہ اٹھی نا تو دیکھا کچھ لوگوں کے چہرے اترے ہوئے سے، کہ آج جو بات ہو رہی ہے بس گئے، پلان بہت دور کا تھا، فیل ہو رہا ہے۔ اب جو چہرے اترے ہوئے رسول نے دیکھے، فرماتے میرے دوستوں گھبراؤ نہیں، تمہیں دے کے جاتا۔ دوستی بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا، دوستی نبھاتا۔ تم نے بڑے عجیب عجیب وقتوں میں میرا ساتھ دیا، جنگوں میں میرے ساتھ گئے، آنے میں فرق ہو جانا اور بات ہے، اکٹھے ہی گئے میرے ساتھ مل کے، جنگوں میں میرے ساتھ، خندق کھود رہے، پتھر پیٹ میں باندھے ہوئے ہیں، ہر وقت میرا ساتھ دیا تم نے، یہ تمہیں دے کے چلا جاتا، مگر دوستی نبھائی جاتی ہے اپنے مال سے، حکومت کے مال سے نہیں۔ اور دین کا میں اکیلا وارث نہیں، توجہ، دین کا میں اکیلا وارث نہیں، اس پہ آدم نے بھی کام کیا، نوح نے بھی کام کیا، ابراہیم نے بھی کام کیا، موسیٰ نے بھی کام کیا، عیسیٰ نے بھی کام کیا۔ اگر تمہیں دے کے چلا جاؤں، آدم کو کیا جواب دوں؟ نوح کو کیسے سمجھاؤں؟ ابراہیم کے سامنے کیسے جاؤں؟ موسیٰ عیسیٰ کو کیسے تسلی دوں؟ انہیں کیسے اطمینان دلاؤں؟ دیکھو یہ اسے دے کے جاؤں گا جس میں آدم کا علم ہو، نوح کا علم ہو، ابراہیم کی سنت ہو، موسیٰ کی ہیبت ہو، عیسیٰ کا زہد ہو، میرا خلق ہو، توجہ۔ اگر صفات انبیاء کو جمع کرو تو علی بن جائے۔ بن جائے، اور اگر صفات علی کو بکھیر دو تو نبی بن جائے۔ اسے آپ سے تو نہیں ہوتی، حدیث ہے نا رسول ہے نا مسلم، اور آپ رسول کھڑے ہوئے، امیر المومنین کو کھڑا کیا۔ اب یہاں ان واعظین سے میرا اختلاف ہے، یہ سب کہتے ہیں کہ علی کا بازو پکڑ کے دکھایا، میں کہتا ہوں یہ تو غلط ہے، اس لیے کہ حضرت ام سلمہ کی جو روایت ہے نا کہ پیغمبر کے ہاتھ اتنے بلند ہوئے کہ ہم نے پیغمبر کے بغلوں کی سفیدی دیکھی، یہی ہے نا، حضور کے بغلوں کی سفیدی دیکھی۔ اگر علی کا ہاتھ بلند کرتے تو روایت یوں ہوتی کہ ہم نے رسول اور علی کے بغلوں کی، یہ روایت میں کہیں نہیں ہے کہ دونوں کے بغلوں کی سفیدی دیکھی، روایت یہی بتاتی ہے کہ ہم نے رسول کے بغلوں کی۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین ہے، وہ فرماتی ہے ملکہ اسلام کہ ہم نے پیغمبر کے بغلوں کی سفیدی، یہ نہیں کہا کہ علی کے بغلوں کا ذکر نہیں ہے، اگر ہاتھ بلند کرتے تو دونوں کے بغلوں کا ذکر ہوتا کہ ہم نے پیغمبر کے بغلوں کی۔ تو کیسے ہوا؟ امیر المومنین کو سامنے کھڑا کیا اور علی کے بغلوں میں رسول نے ہاتھ رکھے، اب ہاتھ رکھ کے علی کو بلند کیا، فرماتے ہیں من کن تو مولا ہو، من کن تو مولا ہو فعلی انبا،
کو اتنا بلند کیا کہ علی نظر آنے لگے، رسول پیچھے ہٹ گئے۔ مقصد یہ تھا کہ کبھی میں نظر نہ آؤں تو گھبرا نہ جانا، اسے سمجھ لو۔ یہ سفر کا سارا مہینہ بھی وجہ سے آواز ٹھیک نہیں ہو رہا، وہ چھلے پانی ملاتے ہیں۔ توجہ ہے نا میری گزارشات کو؟ سامنے کھڑا کر دیا کہ اگر کبھی میں نظر نہ آؤں تو یہ، یعنی سمجھانے کے دو ہی طریقے ہیں نا، یہ نام بتایا جائے، یہ دکھایا جائے، یہ نام بتایا جائے یا دکھایا جائے۔ یہ کہہ رہے اراء طریق اشار المطلوب، منطق میں تو لفظیں ہیں، کس نے آپ سے راستہ پوچھ لیا، آپ نے بتایا بس یوں یوں چلے جانا۔ اور ابو صاحبی تو کئی بار میں نے پوچھا، مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ ہوتا ہے اراء طریق، راستہ دکھانا، یہ پہلا۔ اور اشار المطلوب کہ ہم نے پوچھا نقی صاحب کا گھر کہاں ہے، آپ نے پکڑا اور گھر تک پہنچا دیا، یہ ہے اشار المطلوب۔ تو پیغمبر نے نام بھی بتایا کہ جس جس کا میں مولا، اس کا علی مولا، علی۔ اب خدشہ تھا کوئی اور علی نہ بن جائے، کہا کہ اور نہیں، یہ علی جو میرے ہاتھوں پہ اشار المطلوب، یہ علی، یہ علی۔ اب یہاں لفظ سے مولا کی بات شروع ہوتی ہے اور میں چھیڑنا نہیں چاہتا، وہ پھر 1 گھنٹہ لگ جائے۔ مولا کے کم و بیش 40 معنی ہیں کتابوں میں، ایک وسیع نظر عالم نے 40 معنی لکھے ہیں، اور 11 معنی تو ایسے مختلف اشعار میں میں نے دیکھے۔ لوگ جھگڑتے ہیں بس، یہ اس کے معنی بھائی کے بھی ہیں، دوست کے بھی، غلام کے بھی، پڑوسی کے بھی، سردار کے بھی، غلام کے بھی، والدہ کا، بہت سے 40 تک ہیں۔ کلام عرب میں بڑے اس کے معنی ہیں۔ اب اگر ایک ایک پر بات شروع کی جائے تو دیر ہو جائے گی۔ بس میں تو صرف 2 لفظوں میں ختم کیا کرتا ہوں کہ ہمیں کوئی جھگڑے کی ضرورت نہیں، لڑنے کی بات ہی نہیں۔ آج اللہ کے رسول نے مولا کے وہی معنی بتائے جو اپنے لیے، تو اب علی کے لیے وہی معنی ہوں گے جو رسول کے لیے۔ اب کوئی یار بنے تو بنے رسول کا، ہم سے تو نہیں بن، ہمارے تو سردار ہیں۔ تو یہ ایک لمبی سی بات ہے، اور آخری بات کہہ کے ختم کر رہا ہوں، وقت بھی کافی ہو گیا، کہ پیغمبر نے کہا کہ وہاں خیمہ لگا دو، خیمہ لگایا گیا کہ یار جا کے بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے کہ اب جا کے سب مبارکباد کرو اور بیعت کرو، اپنی سال میں خالی۔ اب وہ گئے سارے کے سارے، تو میں نے کہا نا یہ عالمی کانفرنس تھی، عالمی کانفرنس تھی نا، تو عالمی نمائندے تھے نا، تو صحابہ کرام کی نمائندگی حضرت خلیفہ ثانی فرما رہے تھے۔ سمجھدار آدمی کو آگے کرنا چاہیے۔ وہ فرمائے، انہوں نے کہا بخن بخن لک یا ابن ابی طالب، مبارک مبارک اے ابی طالب کے بیٹے، اسبحت، آج آپ نے ایسے صبح کی کہ آپ میرے بھی مولا، مومن مردوں کے بھی مولا، مومن عورتوں کے بھی، آپ سب کے مولا ہو گئے۔ اور یہ پہنچے اور ازواج ہیں جی، بھائی ہمیں تو دے رہے تھے نا مبارک، شکریہ ان کا۔ صحابہ کرام کی نمائندگی انہوں نے کی، اور ازواج النبی کی نمائندگی ملکہ اسلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے فرمائی، وہ آگے بڑھی اور مبارکباد کی۔ اور اہل بیت کی نمائندگی آج سیدۃ النساء نے کی، سیدہ بھی موجود تھی، وہ بھی گئی مبارکباد کہنے کے لیے۔ اور ملائکہ کی نمائندگی کے لیے جبرائیل آئے، اور صاحب المنتخب کی روایت کے مطابق جنات کی نمائندگی کے لیے حارث نامی جن آیا۔ تو عالمی کانفرنس تھی نا، 800 فرض کی نمائندگی ہو رہی تھی، اب سب کی نمائندگی ہوئی، ہر ایک کی نمائندگی، کوئی ایسا طبقہ نہیں رہا کہ جس کی نمائندگی نہ ہوئی ہو۔ اب یہ مجھے پتہ نہیں بعد میں کیا جھگڑا ہوا، بہرحال یہاں سب نے مبارکباد کہی تو صحیح سمجھ ہی نہیں۔ وہ ایک تھا وہ حارث، نعمان بن حارث فاری، یمن کا رہنے والا، یہ کہیں مصروف تھا کسی کام میں، حج میں نہیں آیا، وہ حج میں نہیں آیا تو وہاں رہ گیا گھر۔ اسے پتا چلا
جب لوگ گئے نا یمن والے کہ کوئی نئی بات تو نہیں ہوئی، نہیں سارا کچھ وہی ہوا جو پہلے حج میں ہوتا ہے، کہ کوئی نئی بات. ہاں ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا کہ غدیر خم پہ جب پہنچے جہاں راستے پھوٹتے ہیں، اگر واقعہ مکہ میں ہوتا تو لوگ آیتوں کو اور باتوں کو مکی بنا دیتے، اگر مدینے میں ہوتا مدنی بنا دیتے. ایسے مقام پہ کیا جہاں کوئی اور چیز بن ہی نہ سکے. مقام بھی نیا، ممبر بھی نیا، اعلان بھی نیا، آذان بھی نہیں، ساری چیزیں نہیں تھی نا. انہوں نے کہا کہ وہاں پہ ہوا کہ پیغمبر نے یہ اعلان کیا. اسے بہت غصہ آیا کہ وہاں سے تیز رفتار اونٹ لے کے مدینے پہنچا، مسجد نبی کے باہر اونٹ کو چھوڑ دیا اور جلدی سے اندر آیا. شاید سلام بھی یاد نہ رہا ہو، اور آتے پوچھتا یا رسول اللہ یہ جو اعلان آپ نے کیا اپنی طرف سے یا اللہ کی طرف سے؟ کہا کہ میں تو کوئی بات کرتا ہی نہیں، وہ نہیں کہتا تو جو ہوتا ہے اس کی کہ اگر اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ سے کہو میرے لیے عذاب بھیج دے. میں نہیں مانتا. اور وہ لفظ تو میں دہراتا نہیں جو اس کی ہے. اب یہ جو کہہ کے نکلا نا، اب کہہ کے باہر نکلا. تفسیر سالمی میں سالہ سالم کی یہی تفسیر لکھی ہے کہ یہ نکلا، ادھر سے پتھر گرا، عذاب آ گیا. میں کہتا ہوں کہ اگر یہ غلط سمجھا تھا مولا کے معنی تو صحابہ کرام کو چاہیے تھا اسے صحیح سمجھا دیتے کہ تم غلط سمجھو، منشاء رسول یہ نہیں تھی. اور اگر انہوں نے نہیں سمجھایا پیغمبر خود بتا دیتے، اور خود بھی نہیں بتائے تو آیت آ جاتی کہ اس کے معنی یہی سے سمجھا دو نا، مقصد یہ نہیں تھا یہ تھا. تو اللہ نے سمجھانے کی بجائے اس پر عذاب نازل کر کے بتا دیا کہ عذاب کے لائق تو تھا مگر معنی صحیح سمجھ کے آیا تھا. سمجھا تھا، مانا نہیں تھا. بات تو ماننے پہ ہے نا. تو بہرحال لوگوں نے سنا تو سب نے سمجھنا بڑا مشکل ہے، سمجھا نہیں. وہ یہ نہ سمجھنے کی بات تھی. یہی تو جھگڑا تھا کربلا میں. بظاہر تو نمازیں وہ بھی پڑھ رہے تھے، کہہ رہے تھے نا جلدی کرو نماز جمعہ میں دیر ہو جائے گی، آذانیں بھی بلند کر رہے تھے. یہی معنی نہیں سمجھے تھے، سمجھ نہیں سکے. اور سہارا کا چاند یہی معنی سمجھانے کے لیے نواز رسول مدینے سے چل کے کربلا تک پہنچ گیا. اور کل میں نے عرض کر دیا تھا کوشش بہت کی حسین نے سمجھانے کی، مگر شہید ہو گئے میرے امام. شہید ہونا حسین کا معمولی کام نہیں تھا. ادھر حسین کی شہادت کا آواز بلند ہوا اور وہاں زہرا کی بیٹی جگر تھام کے بیٹھ گئی کہ ہائے میرا بھائی مارا گیا، ہائے میرا بھائی. سیاہ آندھی چلنے لگی. سیدانیاں جب پلٹی ہیں صحرا سے خیام کی طرف، ادھر بیویاں پلٹ کے آئی خیموں میں. بس بیویاں پہنچنے نہ پائی تھی کہ ایک دستہ آگے بڑھا. اب یہ تو ذاکرین کی باتیں ہیں کہ انہوں نے کہا کہ سامان پھینک دو، یہ کر دو. جو آئے تھے آگے بڑھ کے وہ پوچھنے کے لیے نہیں آئے تھے، لوٹنے کے لیے آئے تھے. اور عزاداروں ابھی بیویاں سنبھلنے نہیں پائے تھی کہ دستے کے نیزے جھکے، جب جھک کے اٹھے تو تفسیروں کے خلاف نہیں. عزاداروں کربلا میں عجیب واقعہ ہو گیا. تفسیریں بغیر خلاف کی ہو گئی. اور میرے شیعہ سنی دوستوں، لوٹنے والے دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک چور لوٹتا ہے مگر اسے ڈر ہوتا ہے کوئی آ نہ جائے، اور ایک فاتح فوج لوٹتی ہے انہیں یقین ہوتا ہے کوئی آئے گا نہیں. فوج کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اب ان کا کوئی آنے والا نہیں. یہ لوٹنے والی فوج تھی، انہیں یقین تھا کہ کوئی روکے گا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں آئے گا. اور عزاداروں میں کیسے بتاؤں کہ خیموں میں آگ کیسے لگی. میرے ساتھ امام سے کسی نے پوچھا تھا کہ مولا وہ شام غریبہ کیا تھی؟ غریبوں کی شام. تو
تو میرے امام نے کہا کہ پوچھنے والے نہ کوئی سمجھنے والا سمجھ سکتا ہے نہ سمجھانے والا سمجھا سکتا ہے، یہ وہی جانتے ہیں جن پہ گزری تھی۔ کل کی جو رات تھی وہ شب شہیدہ تھی اور آنے والی شام غریبہ تھی، دونوں راتوں میں بہت فرق تھا۔ شب شہیدہ میں ماؤں کے پاس بیٹے موجود تھے، بہنوں کے پاس بھائی موجود تھے، شوہر موجود تھے بیویوں کے، اور جب شام غریبہ آئی تو کچھ بھی نہیں تھا۔ عزاداروں، شب شہیدہ میں اہل بیت کے خیموں سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی، بچے تڑپ رہے تھے پانی کے لیے، اور شام غریبہ میں سناٹا تھا۔ کسی بچے نے شام غریبہ میں پانی نہیں مانگا، معلوم تھا کوئی دینے والا ہی نہیں رہا۔ شب شہیدہ میں 10ویں کی رات سید سجاد کی جب خیش سے بیداری ہوئی نا، آنکھ کھلی تو کان میں کچھ آوازیں پڑی۔ تاریخ کی لفظ ہے کہ میرے امام نے کہا، پھوپھی اماں یہ کیسی آوازیں ہیں کہ بیٹا سجاد اصحاب کے خیمے تمہارے بابا نے اپنے خیموں کے گرد کرا لیے، شب خون کا خطرہ ہے، صحابہ حسین تاکیبات پڑھ رہے ہیں، تاکیبات کی آوازیں ہیں۔ تاریخ کی لفظ ہے کہ حسین کے صحابہ کی تاکیبات کی آوازیں ایسی آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھیاں بن بنا رہی ہیں۔ یہ آوازیں سن کے جب امام مظلوم پہنچے، عرض کرتے ہیں، بابا بابا، یہ ایک ایک کے سرانے کھڑا ہو کے میں کہوں گا بے ابھی انتم و امی، تم پر میرے ماں باپ فدا۔ ایک ایک صحابی کے لیے بابا میں کہوں گا، مگر بابا یہ صحابہ کی آوازیں جو خیموں میں آ رہی ہیں تو کیا بیویوں کی آوازیں وہاں نہیں جا رہی ہوں گی؟ وہ آوازیں بھی تو وہاں جا رہی ہوں گی۔ عزاداروں، بیمار کا کہنا تھا کہ امام فرماتے، سجاد آج میرا انتظام ہے، ایسے رہنے دے، کل تیرا انتظام ہوگا۔ سجاد اگر خیمے بچ جائیں جو نہیں چاہے کر لینا۔ عزاداروں، صاحب مقتل ابن ابی مخنف کے یہ فکرات ہیں، واقعات کربلا کی پہلی کتاب۔ وہ کوفہ کے رہنے والا ابن ابی مخنف لکھتا ہے کہ جب خیموں میں آگ لگی، ذاکرین تو پڑھتے ہیں نا کہ بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں آتی، دوسرے سے تیسرے میں آتی، ایسا تب ہوتا جب ایک ایک خیمہ جلتا، تمام خیموں سے شعلے اٹھے۔ ایک بار جب تمام خیموں سے شعلے اٹھے، صاحب مقتل ابن ابی مخنف لکھتا ہے کہ بیویاں جمع ہو کے وہاں آئی جہاں بیمار کربلا سو رہے تھے۔ بیمار کربلا کے پاس پہنچ کر بیویوں نے بیدار کرنے کی کوشش کی، سید سجاد بیمار نہیں ہوتے، اولاد والوں ذرا سینے پہ ہاتھ رکھنا۔ زینب الیہ آگے بڑھی، ثانیہ زہرا نے نزدیک جا کے کہا، میرے زمانے کا امام بیٹا تیری امامت کا پہلا مسئلہ پوچھنے آئی ہوں۔ عزاداروں، یہ کہنا تھا بی بی کا کہ بیمار کربلا نے آنکھیں کھول دی۔ پھوپھی اماں کیا ہو گیا کہ بیٹا کچھ بھی نہیں رہا، حسین شہید ہو گیا، خیمے جل رہے ہیں۔ عزاداروں، یہ سننا تھا کہ بی بی پوچھتی ہے، بیٹا سید سجاد ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کیا خیموں کے ساتھ سے آپ پوش ہو جائیں کہ خیموں سے نکل جائیں؟ کربلا میں علی کی بیٹی سمجھا رہی تھی کہ اگر حسین شہید ہو گئے تو اللہ کا امام موجود ہے۔ یہ مسئلہ پوچھ کے بی بی نے بتایا تو بیمار کربلا فرماتے، پھوپھی اماں علیکن بالصحرا علیکن بالفرار، بیویوں خیمے سے نکل جاؤ۔ خیمے سے عزاداروں، امام کا حکم دینا تھا خیمے سے نکلنے کا کہ ایک مرتبہ بی بی نے کہا، سید سجاد چادریں جو نہیں ہیں، 11ویں کی چاندنی رات میں خیموں سے کیسے نکل جائیں؟ فرماتے، پھوپھی اماں اپنے چہروں کا پردہ بالوں سے بناؤ اور بالوں کا پردہ کربلا کی ریت سے بنا کے نکل جاؤ۔
رہا تھے کہ سادات کے خیموں سے بچے یوں نکلے جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جاتا ہے، دانے بکھر جاتے ہیں۔ بیویاں بچوں کو جمع کر رہی تھی، ایک ایک بچے کو جمع کرتی، اکٹھے کر رہی تھی حسین کے بچے۔ امانت تھی نا بھائی کی، شہزادی نے بچوں کو جمع کیا، کلہ زینبیہ کے قریب بچے جمع ہوئے۔ اب جو بیوی تلاش کرتے کرتے کلثوم کے ساتھ تو بچوں کے قریب پہنچی جو لیٹے ہوئے تھے، باہوں میں باہیں ڈال کے بچے لیٹے ہوئے تھے۔ ازادارہ بیوی نے اٹھانے کی کوشش کی، اب جو دیکھا تو بچے زندہ نہیں تھے، ذرا غور سے دیکھا تو سینے پر گھوڑوں کے نالوں کے نشان، گھوڑوں کے سبوں کے نشان۔ حسین نے دن کو لاشیں اٹھائی، بیویوں نے رات کو لاشیں اٹھائی۔ عزادارو، حمید ابن مسلم یہ روایت کرتا ہے مقتل ابن ابی مخلف میں کہ میں دیکھ رہا تھا دور سے ایک شہزادی خیموں کے اندر جانے کی کوشش کر رہی تھی، خیموں میں داخل ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے رخ پلٹ کے کہا کہ شہزادی اگر کوئی قیمتی چیز ہے تو چھوڑ دے، خیمے اندر جانے کے قابل نہیں رہے۔ بی بی نے رخ پلٹ کے کہا کہ کہنے والے پنجر پاک کا سارا سرمایہ خیمے میں رہ گیا۔ سارا سرمایہ خیمے میں رہ گیا۔ حمید کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ 55 برس کی بڑھیا 22 برس کے جوان کو اپنی پوسٹ پہ لا رہی تھی۔ عزادارو، بیمار کربلا کو لٹایا، فوج شام نے بیمار کربلا کا بستر بھی لے لیا تھا، شہزادوں کو لٹایا اور بیویاں بیٹھی ہوئی تھی۔ اور عامری علیہ رحمہ بہت بڑے مجتہد ہیں، انہوں نے تحریر فرمایا، بیویاں بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک مرتبہ محسوس کیا کوئی گھوڑے سوار آ رہا ہے، گھوڑے سوار آگے بڑھ رہا ہے۔ بیوی یہ فرماتی ہے کہ ایک کے بعد دوسری مصیبت اتنی سخت ہوتی تھی کہ ہم پہلی مصیبت بھول جاتے تھے۔ ابھی انصار کو رو رہے تھے کہ اکبر کا لاشا آ گیا، انصار بھول گئے، اکبر کو رونے لگے۔ اکبر کو رو رہے تھے کہ قاسم کا لاشا آ گیا، قاسم کو رو رہے تھے کہ عباس کا لاشا آ گیا، عباس میں بھی بیان کر رہی تھی کہ اصغر کا لاشا آ گیا۔ عزادارو، شہزادی اصغر کو رو رہی تھی کہ حسین نے آخری سلام کہہ دیا۔ ابھی حسین کو یاد کر رہی تھی کہ حسین کی شہادت کا اعلان ہو گیا۔ عزادارو، اب سنیں گے آپ یہ فکرہ، بیویاں حسین کے لیے رو رہی تھی، با حسینہ کے فکرات بلند کر رہی تھی کہ اتنے میں شہزادیوں کی چادریں چھن گئی۔ اب جو علی کی بیٹی روئی تو حسین کو نہیں روئی، پردے کے لیے روئی۔ جب بھی روئی بھائی جابا اے حسین اب کا پردہ۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین عظمت آل محمد کا واسطہ ہمارے مراسم عزا کو عبادت میں شمار فرما۔ تمام مومنین و مومنات کو عمل صالح کی توفیق عطا فرما، ہمیں صحیح شیعہ اہل بیت بنا، صحیح شیعہ علی بننے کی توفیق عطا فرما۔ رب جلیل آل محمد کی عظمت کا واسطہ، میرے اللہ کربلا کی دکھ بھری کہانی کا واسطہ، کربلا کے مظلوموں کا واسطہ، مجاہدین اسلام جس کسی مقام پر اسلام کے لیے کوشش کر رہے ہیں انہیں کامیاب فرماؤ، فراز اسلام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرماؤ، حضرت ولی العصر کا ظہور جلد فرماؤ، امام العصر کو ہم سے راضی فرماؤ۔ الہ العالمین دیگر جو حاجات لے کر اس بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں ہماری حاجات کو پورا فرماؤ۔ آل محمد کی عظمت کا واسطہ بے اولادوں کو اولاد نرین عطا فرماؤ، انہیں اولاد دی ہے میرے اللہ ان کی عمر طویل فرماؤ، انہیں نیک اور صالح فرماؤ، جو کم رزق ہے ان کے رزق میں وسعت عطا فرماؤ، جو مقروض ہے ان کے قرض ادا فرماؤ، دیگر جو حاجات ہیں میرے اللہ پورے فرماؤ۔ حادثات کے دور میں جملہ مومنین و مومنات، محبان اہل بیت اور تمام مسلمانوں کے جان مال عزت کی حفاظت فرماؤ، وہ مسلمانوں کو آپس میں اتحاد و اتفاق عطا فرماؤ، تمام مومنین و مومنات کو پیار اور محبت عطا فرماؤ۔ الہ العالمین اس ناحق خون کا
جو سید عارف حسین حسینی قائد ملت تھے، پاکستان کے شیعوں کے بڑا کام کیا امت اسلامیہ کے لیے، سید مظلوم شہید راہ خدا الہ العالمین، ان کے خون کا تو انصاف فرما، ہماری طاقت سے بالا تر ہے، ہماری حکومت پاکستان کو توفیق عطا فرما کہ صحیح قاتلوں کو پکڑ کر قوم کے سامنے لے آئیں، الہ العالمین آل محمد کی عظمت کا واسطہ، اور دیگر جو شہداء اس دنیا سے گئے ہیں ان کے خون ناحق کا تو انصاف فرما، جملہ مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات جو بھی ہم سے رخصت ہوئے ہیں، خصوصاً سید عارف حسین الحسینی اور ہمارے وہاں کے لائسنس دار تھے میاں لدیتا مرحوم، اور دیگر مومنین و مومنات جو بھی اس دنیا سے گئے ہیں، میرے اللہ ان کو جوار آل محمد میں جگہ عطا فرما، کربلا کی دوسری کہانی کا واسطہ میرے اللہ تیرے اسماعیل خان کے مومنین کی تکالیف کو دور فرما، ہمارے جو ضرور چکے ہوئے ہیں انہیں اپنے منزل مقصود تک بعافیت پہنچا، دیگر جو حیات ہے پورے فرما، عمر مومنین و مومنات کے لیے درخواست شہید عارف حسین حسینی کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیجیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔